वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी में टेलीफोन पर गुफ्तगू, मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल, कराची के हालात समेत तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खालिद मकबूल सदीकी और एमकेएम के कारकुनों को ईद की मुबारकबाद। सिपह सलार की ईद बॉर्डर पर जवानों के साथ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ईद के रोज जनूबी वज़ीरिस्तान और डीआई खान का दौरा। आईएसपीआर ने बताया, आर्मी चीफ ने नमाज ईद मगरबी सरहद पर जवानों के साथ अदा की। पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए दुआएं की गई। जनरल आसिम मुनीर ने जवानों को ईद की मुबारकबाद दी। और ईद उल फितर खुशियों का त्यौहार, हर लम्हा खुशगवार। नमाज ईद से आगाज, दोस्तों से मुलाकातें, भरपूर ज़ियाफतें। दिन भर ख़वातीन बावर्ची खानों में मसरूफ, रात में होटलों पर रश। कोतवाली के पहलवानों का छोटी ईद पर गोश्त से बड़ा मुकाबला पड़ गया। स्टीम रोस्ट, ट्राम्पो, दमपुख्त पुलाव और खेमे पर खूब हाथ साफ किए। पहले ईद बटोरी, फिर खूब लुटाई। मीठी ईद के पहले दिन नन्हे नन्हे बच्चों की बड़ी बड़ी मस्तियां। कराची, हैदराबाद, सक्खर, फैसलाबाद में बच्चों ने किया खूब एंजॉय। कोई गया समंदर किनारे तो किसी ने रुख किया पार्क का। कराची में सीव्यू पर किसी ने ऊंट की सवारी की तो किसी ने घुड़सवारी के मजे लिए। चिड़ियाघर में भी खूब रश, शरारती बच्चों की जानवरों से अटखेलियां। बड़े भी सेल्फियां लेकर अपने वक्त को यादगार बनाने में मसरूफ। लाहौर, पेशावर के पार्क्स में बच्चों ने रौनक लगा दी। मुल्क भर में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। कराची में सबील वाली मस्जिद, गवर्नर हाउस, पोलो ग्राउंड, लाहौर की शाही मस्जिद, बाग जिना, दाता दरबार और मंसूरा, फैसलाबाद के पब्लिक सेक्रेटेरिएट में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात। वतन अजीज की तरक्की, सलामती, खुशहाली और आलम इस्लाम की सरबलंदी के लिए दुआएं मांगी गईं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने ईद उल फितर की नमाज नवाबशाह में अदा की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नमाज ईद की अदायगी लाहौर में की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी नमाज ईद लाहौर में अदा की। बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध ने ईद की नमाज गढ़ी खुदा बख्श में अदा की। गवर्नर हाउस सिंध में भी नमाज ईद अदा की गई। कामरान टेसोरी, खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शरीक हुए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने नमाज ईद पोलो ग्राउंड में अदा की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान, राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में नमाज ईद पढ़ी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने नमाज ईद डीआई खान में पढ़ी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने क्वेटा में ईद की नमाज अदा की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईद पर नवाज शरीफ से मुलाकात, अहले खाना के साथ ईद मनाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वज़ीर-ए-आज़म का जाती उम्रा में इस्तकबाल किया। हमजा शहबाज, कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर, सुलेमान शहबाज और दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने वालिदैन की कब्रों पर भी फातिह ख्वानी की। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। भाई को सवैयां बहुत पसंद थी, अम्मा ने इस बार ईद पर सवैयां नहीं बनाई। मुजफ्फरगढ़ के नायक मोहम्मद शरीफ के घर इस ईद पर उदासी का डेरा। सिपाही असदुल्ला का कमसिन बेटा वालिद के बगैर ईद मनाते हुए रो पड़ा। असदुल्ला के वालिद कहते हैं कि सुबह कब्रिस्तान गया तो बेटा याद आ गया। पिछली ईद पर वो मेरे साथ था। नायक मोहम्मद शरीफ को क्वेटा, जबकि सिपाही असदुल्ला लकी मरवत में दहशतगर्दों के हाथों शहीद हुए। लाहौर के शहीद मोहम्मद इकबाल के बगैर अहले खाना की पहली ईद। वालिद और भाई को शहीद मोहम्मद इकबाल पर फख्र। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रहायशगाह बाबडा टाउन आमद। शहीद के वालिद, भाई और दीगर अहले खाना से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ ने खारिज के खिलाफ लड़ते हुए वतन पर जान निछावर की। पूरी कौम शोहदाए वतन की मकरूज है और रहेगी। वतन अजीज को दहशतगर्दी की लानत से पाक करके ये कर्ज उतारेंगे। महारंग बलोच को दहशतगर्द नहीं समझते, महारंग ट्रेन यरगमाल बनाने वालों की मजम्मत करें। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का मुतालबा, कहते हैं कि दहशतगर्द भारत के एजेंट हैं। ये लोग बलोचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं।
کوئی مطالبہ یا کوئی عذر دہشت گردی کا جواز فراہم نہیں کر سکتا. دہشت گردی کا حل آپریشن ہے. سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی حرکتوں کے لیے پیکا جیسا سخت قانون ہی ہونا چاہیے. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے آج ملاقات کے لیے کوئی رہنما یا فیملی ممبر اڈیالہ جیل نہیں آیا. جیل ذرائع نے بتایا بانی پی ٹی آئی یا بشرا بی بی سے عید پر ملاقات کی کوئی درخواست نہیں کی گئی. بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی فیملی نے عید کے دوسرے دن ملاقات کی درخواست کی ہے. سندھ کے خدشات دور کیے بغیر کوئی نہر نہیں بننی چاہیے. ایم کیو ایم پاکستان کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ان کی جماعت سندھ کے حقوق کا تحفظ کرے گی. کراچی والوں کو ڈکیتی کے دوران مارنے والے اور ڈمپروں سے کچلنے والے سب غیر مقامی ہیں. کراچی کو اب اس حالت میں چھوڑا نہیں جا سکتا. کراچی کا خیال رکھنا وزیر اعظم کی بھی ذمہ داری ہے. کال سینٹر کیس میں اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے صحافی فرحان ملک اور محمد عطیر کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. عدالت نے ایف آئی اے کی مزید ریمانڈ کی اس طرح مسترد کر دی. فرحان ملک اور محمد عطیر کو ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا. فرحان ملک کے وکیل نے کہا ایف آئی اے عدالت میں ان کے موکل کا جرم بتانے سے قاصر ہے. مقدمے میں نامزد ملزم نے عدالت کو بتایا کہ وہ فرحان ملک سے پہلی دفعہ ایف آئی اے آفس میں ملا ہے. عید پر سفارتکار بھی پاکستانیوں کی خوشیوں میں شریک. کراچی میں امریکی قونصلیٹ اور ان کے اسٹاف کی تمام پاکستانیوں کو عید کی مبارکباد. امریکی قونصل جنرل اسکاٹ ایلبوم کی انگریزی جبکہ اسٹاف کے اردو، سندھی اور بلوچی میں عید مبارک کے پیغامات. جرمن سفیر کی شلوار قمیص میں اردو میں عید کی مبارکباد. کراچی میں جرمن قونصل جنرل، روسی اور سری لنکن قونصل جنرل نے بھی پاکستانیوں کو عید مبارک کا پیغام دیا. عید گلے شکوے بھلانے، خوشی اور دوستی بڑھانے کا نام. بنوں میں گھر جا کر رنجشیں دور کرنے کی قدیم روایت عید پر شکوے شکایتیں دور کرتے ہیں، مل بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. روایتی پکوان بنوں پلاؤ اور دیسی گھی کا لطف اٹھاتے ہیں. عید پر بھی پاک فوج کے جوان سرحدوں کی حفاظت پر مامور. چمن میں جوانوں نے سرحد پر نماز عید ادا کی اور ساتھیوں سے گلے ملے. افغان سرحد پر تعینات ایف سی بلوچستان کے جوان قوم کی شان. فوجی جوان کہتے ہیں کہ قوم سکون کی نیند سو جائے، ہم حفاظت پر مستعد ہیں. کراچی گلشن اقبال ڈسکو بیکری کے قریب کار نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی. حادثے میں 15 سالہ لڑکا جاں بحق، ایک شخص شدید زخمی. کار ڈرائیور فرار. ٹھٹھا کے علاقے میرپور ساکروں کے قریب 2 موٹر سائیکلوں میں تصادم، 3 نوجوان جاں بحق. ساہیوال میں فیصل آباد روڈ پر 2 موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرانے کے بعد گاڑی سے ٹکرا گئیں. 4 بچے زخمی ہو گئے، 2 کی حالت تشویشناک. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قوم کو عید کی مبارکباد. اپنے پیغام میں کہا عید الفطر کے روز شہداء کے خاندانوں کو بھی یاد رکھا جائے. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا وطن کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. محافظوں کی قربانیوں کی بدولت قوم عید کی خوشیاں اطمینان سے منا رہی ہے. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کی جانب سے عید کی مبارکباد کہتے ہیں امید ہے جلد لیڈر اور کارکنان کو جیل سے رہائی مل جائے گی. مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارت کی ریاستی دہشت گردی جاری. مودی فاشسٹ حکومت نے عید الفطر کی نماز پر پابندی لگا کر مظلوم کشمیریوں کو نماز عید کی ادائیگی سے روک دیا. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ وادی میں نماز عید مرکزی عیدگاہ میں ادا کرنے نہیں دی گئی. سری نگر کے جامع مسجد میں بھی نماز عید کی ادائیگی کی اجازت نہیں دی گئی. نماز عید کی امامت سے روکنے کے لیے میر وائز عمر فاروق کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا. میر وائز عمر فاروق کے اقدام کی شدید مذمت. پشاور آرمی پبلک اسکول کے طلباء کا سرحدوں کے محافظوں کے نام محبت بھرا پیغام. عید پر پاک فوج کے جوانوں کے لیے خوبصورت کارڈ بنا کر بھیجے. بچوں کا کہنا تھا کارڈ ان کے لیے بنائے جو سرحدوں پر ہماری حفاظت کرتے ہیں. ملتان کے سپاہی اسد اللہ شہید مادر وطن پر جان نثار کر کے ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے. عید کے دن اہل خانہ کو ان کی جدائی کا غم لیکن شہادت پر فخر بھی. کوئٹہ میں دہشت گردوں کے ساتھ لڑائی میں جام شہادت نوش کرنے والے نائک محمد شریف شہید بھی آج ہمارے ساتھ نہیں، لیکن والدہ اور بھائی کو ان کی شہادت پر فخر ہے.
وزیر اعظم شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے ٹیلی فون پر بات، عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم کی UAE صدر اور ابوظبی کے حکمران شیخ محمد بن زید ال نہیان سے فون پر بات۔ پاک امارات تعلقات کو فائدہ مند اقتصادی اشتراک میں تبدیل کرنے کا عزم دہرایا۔ ملیشین ہم منصب انور ابراہیم اور بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر کو بھی فون کیا۔ شہباز شریف کا ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور قازقستان کے صدر کو بھی فون۔ رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات، تجارت اور سیاحت میں مثبت رفتار پر اظہار اطمینان، باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانے کی مشترکہ خواہش کا اظہار کیا۔ بنوں میں دشمنی پر فریقین کے درمیان فائرنگ سے بچے سمیت 2 افراد جاں بحق۔ ثوابی میں پرانی دشمنی پر نماز عید کے بعد گولیاں چل گئیں، 2 افراد جان سے گئے، 2 زخمی۔ ایبٹ آباد میں عید کی نماز کے بعد فائرنگ سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ مہنگائی کے خلاف عید کے بعد تحریک شروع کر رہی ہیں، تمام صوبوں میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ ملک کے حالات ٹھیک کرنے کا راستہ گریٹر ڈائیلاگ ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں اگر لوگوں کی ناراضی ختم کرنی ہے تو سب کو آئینی حدود میں جانا پڑے گا۔ فارم 47 کے لوگوں کو مسلط کریں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری۔ عید کے پہلے روز اسرائیلی فورسز نے بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر حملے کیے، متعدد بچوں سمیت 64 فلسطینی شہید۔ جنوبی غزہ میں 6 اور خان یونس میں 3 فلسطینی شہید ہوئے۔ حماس کا کہنا ہے اسرائیلی فورسز نے عید پر نئے کپڑے پہنے بچوں کو نشانہ بنایا۔ غزہ میں ہلال احمر نے ملبے سے 14 کارکنوں کی لاشیں نکال لیں جو گزشتہ ہفتے اسرائیلی بمباری میں شہید ہوئے تھے۔ اسرائیلی فورسز کی ہٹ دھرمی برقرار، کہا حماس ہتھیار ڈال دے اور غزہ کی سیکیورٹی اسرائیل کے حوالے کر دے۔ حماس نے اسرائیلی وزیر اعظم کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ زلزلے سے خوفناک تباہی، سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری۔ قیامت خیز زلزلے سے 1700 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے، 300 لاپتہ، 2 کروڑ سے زائد افراد متاثر۔ امریکی جیولوجیکل سروے کا 10,000 سے زائد افراد کی ہلاکتوں کا خدشہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو حملے کی دھمکی دے دی، کہا جوہری معاہدہ نہ کیا تو ایران پر بمباری ہوگی۔ اگر ایران نے نیوکلیئر پروگرام پر بات چیت سے انکار جاری رکھا تو اس کے بہت برے نتائج ہوں گے۔ ایران معاہدہ نہیں کرتا تو پہلے کی طرح سیکنڈری ٹیرف عائد کروں گا۔ ایران کو خط بھیجا اور کہا تھا ایک فیصلہ کرنا ہوگا، مذاکرات کریں یا برے نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ گزشتہ روز ایرانی صدر نے ٹرمپ کے خط کے جواب میں امریکہ سے براہ راست مذاکرات کے امکان کو مسترد کر دیا تھا۔ پاکستان کے ریٹیل انڈسٹری میں نئی تبدیلی، ARY گروپ کا چیز ریٹیل سٹورز میں سرمایہ کاری کا اعلان۔ ARY چیز کے 100 سٹورز نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک میں کھولے جائیں گے۔ CEO ARY گروپ سلمان اقبال کہتے ہیں ہم چیز کو ایک نئے اور بڑے پیمانے پر لے جانا چاہتے ہیں تاکہ اسے پاکستان کی سب سے بڑی ریٹیل چین بنایا جائے۔ چیز ریٹیل سٹورز کے مالک فراز اقبال نے شراکت کو خوشائن قرار دیا، کہتے ہیں یہ چیز کے لیے ایک بہت مثبت قدم ہے۔ راک سٹار علی ظفر آواز کا جادو جگانے کے لیے تیار، پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کا گانا گائیں گے، گلوکارہ نتاشا بیگ اور ابرار الحق بھی ساتھ نبھائیں گے۔ آفیشل اینتھم کی تیاری کی ویڈیو PSL نے سوشل میڈیا پر جاری کر دی۔ ون ڈے سیریز میں واپسی کا مشن، قومی ٹیم کی سیڈن پارک گراؤنڈ میں پریکٹس، کھلاڑیوں نے کوچز کی نگرانی میں فیلڈنگ کی پریکٹس کی، بیٹرز اور بالرز نے نیٹ سیشن میں حصہ لیا۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا میچ بدھ کو کھیلا جائے گا، سیریز میں کیویز کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ خوشیاں بانٹیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں، نیوزی لینڈ میں موجود پاکستانی کرکٹرز کا عید پر پیغام، کہا امت مسلمہ کو یہ دن مبارک ہو۔ سلمان آغا، امام الحق، حارث رؤف، فہیم اشرف اور دیگر کھلاڑیوں نے بھی قوم کو عید کی مبارکباد دی۔ لیجنڈ کرکٹر وسیم اکرم کی قوم کو عید کی مبارکباد، نیک تمنائیں اور دعائیں، کہا اللہ کرے آپ کا سال زبردست گزرے۔ سابق کپتان کی اہلیہ شنیرا اکرم بولی کہ جہاں جہاں مسلمان ہیں سب کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں۔
रिजवान ईदी देते हो अब तो कप्तान हो, पीसीबी स्पेशल शो में मेजबान वहाब रियाज का सवाल, खिलाड़ियों का दिलचस्प जवाब। फखर ने कहा रिजवान तो नहीं, इफ्तिखार पूरी टीम में $10 तकसीम करता है, ज्यादा की उम्मीद नहीं रख सकते। मोहम्मद रिजवान बोले अहलिया अक्सर साथ ना होने पर शिकवा करती हैं। नसीम शाह ने कहा ईदी तो बचपन में भी नहीं मिली। छोटी ईद की बड़ी खुशियां, फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा भी पेशकश, सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों की तस्वीर शेयर की, लिखा मोहब्बत और खुशियों के साथ ईद मुबारक। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो भी ईद के रंग में रंगाए, पैगाम में लिखा दुआ है ये खास वक्त आप और आपके प्यारों के लिए खुशी और सुकून लाए। नौजवान खिलाड़ी की बड़ी फतह, नोवाक जोकोविच को 100वां टाइटल जीतने से महरूम कर दिया। जैकब मेंस ने सर्ब स्टार को अपसेट शिकस्त देकर मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। जैकब ने पहली बार एटीपी ट्रॉफी अपने नाम की। और ईद की खुशियों के रंग ARY न्यूज के संग। ईद के तीनों दिन मौज मस्ती से भरपूर प्रोग्राम। ईद का आगाज बाखबर सवेरा से हुआ। सियासी और मौसीकी का तड़का लिए नाजरीन का पसंदीदा प्रोग्राम होशियारियां ईद के तीनों दिन। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी, खलीलुर रहमान कंवर और दीगर बनेंगे मेहमान। गुलकार ज़ीशान रोकड़ी भी लगाएंगे 4 चांद। स्पोर्ट्स रूम में साजिद खान और नमान अली बने मेहमान। आदि की मस्तियां ईद पर भी होंगी नॉन स्टॉप। पहले और दूसरे दिन प्रोग्राम ईद हंगामा में। पहले और दूसरे दिन होगा मिजाहिया मुशायरा शफात अली और मुस्तफ़ा चौधरी के साथ। प्रोग्राम खबर में शुएब मलिक और डॉक्टर नुमान न्यास करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल पर बात। तो ईद के तीनों दिन जुड़े रहिए ARY न्यूज के साथ।